بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ لوگوں کے گدے بگار میں پکڑ لیتا تھا۔ وہ ان گدوں کو گھاس اور دانہ وغیرہ تو نہ ڈالتا، البتہ ان سے بار برداری کا کام اس قدر لیتا کہ بیچارے ایک دو روز میں مر جاتے۔ ایک دفعہ بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور کسی جانور کے پیچھے گھوڑا دوڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شام ہو گئی اور رات کی سیاہی نے چاروں طرف ڈیرے ڈال دیے۔ بادشاہ نے مجبور ہو کر ایک گاؤں میں قیام کیا۔ وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک دیہاتی اپنے مضبوط اور تواناک گدے کو لٹھ مار مار کر لنگڑا کر رہا ہے۔ بادشاہ کو اس کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ اس نے دیہاتی سے افسوسناک لہجے میں کہا کہ تو اس غریب جانور پر کیوں اتنا ظلم ڈھا رہا ہے؟ دیہاتی بادشاہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ بگڑ کر بولا، میاں مسافر اپنی راہ لگ، تجھے کیا معلوم کہ میرے اس کام میں کیا مصلحت ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا بادشاہ انتہائی ظالم ہے۔ وہ تندرست اور مضبوط گدے غریبوں سے چھین لیتا ہے۔ میں اس گدے کی ٹانگ توڑ رہا ہوں تاکہ یہ بگار میں نہ پکڑا جائے۔ لنگڑے گدے کا میرے پاس رہنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ بادشاہ کے پاس بوجھ ڈھوتا مر جائے۔ بادشاہ کو دیہاتی کی باتوں پر غصہ تو بہت آیا، لیکن مصلحت اسی میں دیکھی کہ چپ ہو رہے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کے لشکری تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں میں آ پہنچے۔ ہر طرف بادشاہ سلامت کا شور مچ گیا۔ بادشاہ کو رات والا دیہاتی یاد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ کی گردن مار دی جائے۔ بیچارے دیہاتی نے جان بخشی کے لیے بہت منت سماجت کی، لیکن بادشاہ کا دل نہ پسیجا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب جان بچنے کی کوئی صورت نہیں، تو دلیر ہو کر بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور گرج کر کہنے لگا، اے بادشاہ سلامت، موت تو اپنے وقت پر ضرور آ کر رہتی ہے، لیکن مجھے مار کر تو بدنامی سے نہیں بچ سکتا۔ تیرے ظلم کا چرچا تو ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر ہے۔ اگر ظالم کو ظالم کہنے کی سزا موت ہے تو پھر ساری رعیت کو مار ڈال۔ تمہارے ظلم کی وجہ سے ایک دنیا رات کو نہیں سوتی۔ نہیں معلوم تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے۔ اپنے درباریوں کی تعریف اور خوشامد پر خوش نہ ہو، خلق خدا تجھ پر ہر وقت لعنت بھیجتی ہے۔ مظلوموں کی آہ و فریاد سے ڈر اور ظلم سے باز آ جا۔ دیہاتی کی ان تلخ و شنید مگر سچی باتوں نے بادشاہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کا ضمیر بیدار ہو گیا اور اس نے آئندہ عوام پر ظلم سے توبہ کر لی۔ اس دیہاتی کو بادشاہ نے نہ صرف عزت کے ساتھ رہا کر دیا، بلکہ اپنے گاؤں کا سردار بھی بنا دیا۔